الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وکریمنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ جميع احباب آواز بلند پڑھ لو جنے ترا صلاۃ و سلام علیکہ یا ایک باری اور پڑھ لو جنے ترا بھی ادھر ادھر بچے ادھر دیکھو بھائی درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جمیع احباب محبت، سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنت و جماعت، زیب مسند صدارت، پیکر اخلاص و محبت، مربی مشفق اہل سنت حضرت علامہ حافظ القاری محمد رمضان بندیالوی صاحب آپ تشریف فرمان ہیں۔ جناب قاری محمد اسد صاحب بہت ہی خوبصورت بیان فرما رہے سن۔ میں آپ تو ارادتاً 2-4 منٹ گفتگو کرندہ ارادہ رکھنا ہوں۔ میں آپ کے سامنے قرآن مقدس دی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ وحدہ لا شریک ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور اہل اللہ دی سنگت اختیار کرو۔ فرمایا سب تو پہلی بات اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس دی اس ایک آیت مبارکہ دی اندر 2 حکم اکٹھے بیان فرما لیتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہ اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، وکونوا مع الصادقین فرمایا اپنا تعلق، اپنی محبت، صحبت و سنگت اہل اللہ دے نال قائم کرو۔ ہوئے گا کی فرمایا حقیقی تقوی دی دولت ہی اس وقت نصیب ہوئے گی جب تیرا ہاتھ کسی مرد کامل دے ہاتھ میں چلا جائے۔ آؤ اس بات کو کھولیے تاکہ ذرا سمجھنے چسانی ہو جائے۔ ہن جس وقت قرآن مقدس دی ایک آیت مبارکہ دے اندر 2 حکم اکٹھے آ جاؤ، جیڑا بندہ آکے جی ٹھیک ہے جی ایک حکم نو من دے ہیں دوسرے نو چھڑ دے ہیں، رب تعالیٰ ان دے پہلے حکم نو مننا قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، فرمایا نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے۔ اور جڑا بندہ نماز قائم کرے مگر زکوٰۃ دا انکار کر دے اللہ دی نماز دی ادائیگی قبول نہیں کرتا۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرو اس دے رسول دی۔ اور جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہ کرے اللہ اپنی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ قرآن مقدس دا تیسرا مقام فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا عبادت میری کر مگر حسن سلوک اپنے ماں باپ نہ رکھ۔ ہن جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کرے مگر ماں باپ دا دشمن ہو جائے اللہ اپنی عبادت قبول نہیں کرتا۔ قرآن دا چوتھا مقام آیت 1 حکم 2 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ جڑا بندہ اللہ تو ڈرے مگر وسیلے کا انکار کر دے اللہ اپنا ڈر قبول نہیں کرتا۔ قرآن مقدس دا 5واں مقام ہم دل ہوئے تو بول پڑا آیت 1 حکم 2 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا پہلی بات تقوی اختیار کر، دوسری بات فرمایا اپنا تعلق، محبت، پیار، صحبت و سنگت اہل اللہ کے نال قائم کر۔ کیوں؟ فرمایا حقیقت وچ نماز دی قبول، روزہ دا قبول، تقوی، زہد اونوں نصیب ہوئے گا جس دے دل وچ اللہ دے محبوب بندے دا پیار آ جائے گا۔ اور رب کعبہ دی قسم اہل اللہ دا دشمن جتھے مرضی چلا جائے کبھی تقوی دی دولت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ فرمایا حقیقت فرمایا کامل متقی یہی ہوئے گا جدہ طاقت من کسی ولی کامل دے نال جڑ جائے گا۔ چلو جی ایک حدیث صرف سنا دیں گے۔
نعرہ حیدری، آقا نعمت، یار حاجی خواجہ قطب فرید، آقا نعمت، نبی رحمت، تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ. دیکھو یہ اہل اللہ کی صحبت و سنگت کا انعام کیا ملے گا. فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ. سن فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی اللہ والے سے محبت کرے، اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی اللہ والے کی مجلس میں جائے، پھر فرمایا رب فرماتا جڑا ساڈے سجنا کول جائے گا میں رب ایسے بندے نوں اپنا سجن بنا لواں گا.